الحمد لله سبحان اللہ الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ إنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ پڑھیے درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا واجب الاحترام ہماری بنا سبحان اللہ جناب علیہ رسول سبحان اللہ اللہ آپ کا سایہ تعبیر ہمارے سروں پہ قائم فرمائے آمین یہ محفل جس میں آپ صبح سے درود پاک پڑھ رہے ہیں، نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کا ذکر سن رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت، سبحان اللہ کسی بھی نبی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، مگر آپ سنتے ہیں کہ نماز قبول ہوتی بھی ہے، نہیں بھی ہوتی۔ حج بھی عبادت ہے، قبول ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا۔ مگر انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کا بھی ذکر کرے اس میں لا مقبول ہونے کی صورت ہی کوئی نہیں، وہ ہر صورت کا سبحان اللہ سبحان اللہ جب ہر نبی کا ذکر ہر صورت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور اللہ کی عبادت ہے، تو امام الانبیاء کا ذکر واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی کیا کیفیت ہو، اور پھر وہ ذکر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے اللہ ہماری طرح پڑھتا نہیں ہے، نبی کے درجات بلند فرماتا ہے، سبحان اللہ نبی کے درجات بلند فرماتا ہے، اور نبی کے درجات بلند فرماتا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے قرآن نازل ہوا، قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ نبیوں میں سے ایک وہ ہے جس کی بلندی درجات کی انتہا نہیں۔ اس وقت نبی کے درجات کی بلندی کی انتہا نہ تھی، اور پھر قرآن فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ لمحہ بلمحہ
تیری فضیلت تیرے کمالات میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ تو 1450 سال گزر گئے ہیں، نبی کے کمالات کہاں پہ پہنچے ہیں؟ واہ واہ سبحان اللہ، نبی کے اختیارات کہاں تک پہنچے ہیں؟ واہ واہ واہ، 1450 سال پہلے اللہ نے نبی علیہ السلام کو یہ اختیار دیا، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، دعا بھی نہیں مانگی، انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس موڑا۔ تو جس کے اختیار کا تب یہ عالم تھا، 1450 سال میں اللہ اس میں اضافہ کرتا رہا ہے، اب اختیار کا کیا عالم ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم غیب کا تب یہ عالم تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب جنا دیا، سبحان اللہ، جو آپ نہیں جانتے نہیں جانتے سب جنا دیا۔ ہمارے لیے تو یہ سوچنا بھی کفر ہے کہ نبی فلاں نہیں جانتے تھے، فلاں نہیں جانتے تھے۔ کیسی مطلب عقل پہ پردہ آیا ہوا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، آپ بھی بہت کچھ جانتے ہیں، صرف نبی ہی وہ ہیں جو کچھ نہیں جانتا۔ واہ 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 واہ، یعنی میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی بہت کچھ جانتے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ یہ بھی بہت کچھ جانتا ہے، صرف نبی ہی وہ ہے جو کچھ نہیں جانتا۔ اللہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ میں نے جنا دیا۔ سبحان اللہ، اس کے بعد نہیں جانتے تھے، مان لیا کہ غیب کا علم نہیں تھا، اللہ اپنے کرم سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین، انہی کی بات کو مان لیا جھگڑے سے بچنے کے لیے کہ غیب کا علم نہیں تھا۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ جو نہیں جانتے تھے وہ جنا دیا، اب بھی غیب کا علم کوئی نہیں جانتے تھے کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب اللہ نے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ جنا دیا۔ اب بھی نبی کو پتہ کوئی نہیں کہ کون کیا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر نبی اپنی امت کے لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا اور ان کے کفر کا بتائے گا، ان کا کردار بتائے گا، نیکی اور بدی کے بارے میں ہر نبی گواہی دے گا۔ اور ہمارے نبی تو وہ ہیں جو پہلوں کو بھی گواہی دیں گے۔ جب سیدہ آمنہ کی گود میں ابھی تشریف ہی نہیں لائے تھے تو ان پہلوں کا کردار دیکھ رہے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث آپ سنتے نہیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، اور وہ قبریں بھی صحابہ میں سے کسی صحابی کی قبریں نہیں تھی، کسی مسلمان کی قبریں نہیں تھی، وہ بنی اسرائیل میں سے 2 لوگوں کی قبریں تھیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس سواری پہ سوار تھے وہ بدک گئی، وہ ڈر گئی۔ کیوں؟ جس سواری پہ نبی سوار تھے اس نے قبر کے اندر ان کو عذاب ہوتا دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جس سواری پہ نبی سوار ہیں اس کی آنکھوں کا یہ عالم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کا کردار بتایا کہ اس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو جو نبی
جب سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف ہی نہیں لائے تھے، آسان لفظوں میں ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا کا لفظ کہہ لیتے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو وہ پہلوں کے کردار کو جانتے ہیں، تو اب امت کے کردار کو نہیں جانتے۔ تو تھوڑا سا وقت لوں گا، اس طرف زیادہ نہیں چلتے، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ درود بھیجتا ہے، یعنی درجے بلند فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فرشتے بھی اللہ کے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی نبی پہ درود بھیجو، سبحان اللہ، ایمان والو تم بھی تم بھی نبی پہ درود بھیجو۔ اگر کوئی درود سے روکتا ہے تو اس کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی درود سے روکتا ہے، درود نہیں پڑھتا، تو اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کو درود پڑھنے کا حکم دیا ہے نا، سبحان اللہ، واہ کیا واہ، ایمان والوں کو اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ واہ تو جس کو حکم ہی نہیں دیا اس کو ہم کیوں کہیں کہ تو پڑھ؟ اللہ نے جس کو حکم نہیں دیا درود پڑھنے کا، اس کو ہم کیسے کہیں کہ، کیسے مجبور کریں کہ درود پڑھ؟ بہرحال اللہ درود بھیجتا ہے۔ اب اس بات کو پہلے یہ سمجھیں، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا، صلو بھی فعل امر ہے، سلموا بھی فعل امر ہے، اور الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ نبی پہ درود پڑھنا ایمان والوں پہ فرض، واجب، لازم ہے۔ سبحان ایمان والوں پر نبی پہ درود پڑھنا، درود بھیجنا اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ فرض ہے، وہ واجب ہے، وہ لازم ہے۔ اب درود کا تو پتہ چل گیا کہ یہ واجب، لازم، فرض ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ درود نبی پہ بھیجنا کیسے؟ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، یہ اللہ نے صلو جو فرمایا ہے درود کا، یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہم آپ پہ درود پڑھیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ درود مجھ پہ اس طرح پڑھو کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج، آپ کی آل پہ درود بھیج۔ نبی علیہ السلام نے درود کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ محمد وعلی آل محمد، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کی یہ بات سننے والوں سن لو، ما ینطق عن الہوی سبحان ان هو الا وحی یوحی، یہ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، واہ واہ، سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آل محمد پہ درود یہ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، ان هو الا وحی یوحی، جو میں نے حکم دیا ہے وہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، جو میں نے حکم دیا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر اسی طبرانی شریف میں ہے کہ ان اللہ صلی علیہم معہ، کہ اللہ جو نبی پہ درود بھیجتا ہے نبی کے ساتھ صلی علیہم، آل نبی پہ درود بھیجتا ہے۔ سبحان ان اللہ
صلی علیہم معہو، نبی علیہ السلام پہ اللہ جو درود بھیجتا ہے صلی علیہم، ان کے ساتھ آل نبی پہ بھی درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مفہوم کیا ہے، بلندی درجات، بلندی درجات۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اللہ کی پہلی مخلوق ہے، جب سے نبی ہیں تب سے اللہ نبی پہ درود بھیج رہا ہے۔ اس بات کو چلو ہم رہنے دیتے ہیں، جب سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت سیدہ علیہ السلام حاضر ہوئی، نبی علیہ السلام نے چادر لی ہوئی تھی، کسا کے لفظ ہیں، کملی کی بات نہیں ہے، کسا کے لفظ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر اور اپنا ہاتھ ایسے پھیلایا، سیدہ فاطمہ دائیں جانب سجے پاسے آ گئی، نبی علیہ السلام نے اوپر سے ہاتھ بند کر لیے، یعنی چادر میں لے لی۔ سبحان اللہ، سبحان پھر حضرت علی حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ پھیلایا چادر سمیت، حضرت علی آئے، نبی علیہ السلام نے ایسے کر لیا۔ پھر ماں بھی گھر میں نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، تو بچوں نے کدھر جانا تھا؟ حسن و حسین بھی بھاگے ہوئے آ گئے۔ سبحان۔ جب حسن و حسین آئے تو نبی علیہ السلام نے دونوں بازو کھول دیے اور چوکڑی مار کے بیٹھ گئے، اور حسن کو دائیں جانب، حسین کو بائیں جانب گود میں بٹھا دیا، اوپر سے چادر کو بند کر دیا۔ اور آگے سنو کہ اب نبی علیہ السلام نے کیا عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہم، اے اللہ، اے اللہ، انہم منی، یہ مجھ سے ہیں۔ یہ وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو سارے کرتے ہیں، میں اس ترجمے کے قائل نہیں ہوں، اور یہ ترجمہ ہے بھی نہیں، یہ ترجمہ ہے بھی نہیں، مگر جو آپ نے سنا ہوا ہے میں پہلے وہ بتا رہا ہوں۔ اللہم انہم منی، یہ مجھ سے ہیں، وانا منہم، میں ان سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مجھ سے ہیں، یہ بات کیسے سمجھیں گے کہ میں ان سے ہوں؟ الحسین منی وانا منہم، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے کہ تو سمجھ آتی ہے، میں حسین سے ہوں کیسے ہو گیا؟ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے کہ تو سمجھ آتی ہے، میں علی سے ہوں کیسے سمجھیں؟ تو یہ سنیں، یہ من اس ترجمے میں ہوتا ہے، مگر ساری جگہ پہ من تبعیضیہ نہیں ہوتا، کہیں پہ من زائدہ ہوتا ہے، کہیں پہ من تعظیم و توقیر کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر من تبعیضیہ نہیں ہے، تعظیم و توقیر کے لیے ہے، اور جب تعظیم و توقیر کے لیے ہوگا کہ نبی نے عزت بخشی ہے، نبی نے عزت بخشی ہے، اور پھر تعظیم کے لیے ہوگا تو پھر معنی کیا ہوگا کہ انہم منی، یا اللہ یہ فاطمہ فاطمہ نہیں، یہ میں ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا اللہ علی علی نہیں ہے، میں ہوں، حسن حسن نہیں ہے، میں ہوں، حسین حسین نہیں ہے، میں ہوں، اور میں نہیں ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں علی ہوں، میں حسن
ہوں میں حسین. سبحان اللہ. نبی نے عزت بخشی ہے، یہ من تعظیم و توقیر کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے کہ میں یہ ہوں اور یہ میں ہوں. وہ کیا ہے؟ من تن شدم تو جان شدی تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. نبی علیہ السلام نے وہ عزت بخشی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں یہ ہوں اور یہ میں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اہل بیت رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ، اے اہل بیت رسول، میں اور کوئی بھی تمہاری عظمت کیا بیان کرے، تم وہ ہو کہ لم یصلوا علیہم لا صلاۃ لہم، کہ جو شخص نماز میں تم پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ نے تمہیں یہ عزت بخشی ہے کہ جو تم پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو اس سے بڑھ کر تمہاری شان کیا بیان کی جائے. تو بہرحال یہ اللہ کی بارگاہ میں جب نبی علیہ السلام نے یہ عرض کر دیا کہ میں یہ ہوں یہ میں ہے، تو اس کے بعد اللہ جو درود بھیجتا ہے تو اہل بیت رسول کے درجات اللہ بلند فرما رہا ہے. اور 1450 سال سے زیادہ عرصہ اس بات کو ہو گیا ہے. تو جب 1450 سال سے اللہ آل رسول کے درجات بلند فرما رہا ہے تو رسول کی تو شان اپنی جگہ پہ، اہل بیت رسول کے عظمتوں اور ان کے بلندی درجات کا تعین کرو پہلے. تو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، سبحان اللہ. آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. خلق کہتے کیا ہے؟ مخلوق خدا کے ساتھ برتاؤ، اس کا نام خلق ہے، اس کا نام اخلاق ہے. مخلوق خدا میں مسلمان بھی کافر بھی، جانور بھی درندے بھی پرندے بھی سب شامل ہیں. جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اس میں شامل ہے. مخلوق خدا کے ساتھ بندے کا برتاؤ، اس کا نام اخلاق ہے. اللہ کریم کے جتنے بھی رسول تشریف لائے ہیں ایک ہی مقصد تھا. وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سارے اس دعوت کے لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. کہ سب نبیوں کو ہم نے اسی لیے بھیجا کہ وہ بتائیں کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لوگوں آؤ اللہ ہی کی عبادت کرو. ہر نبی اسی ایک کام کے لیے آیا. اسی کام میں پھر آگے نماز روزے حج زکات سب شامل ہو جاتا ہے. ہمارے نبی بھی تشریف لائے، ہمارے نبی بھی تشریف لائے. جیسے اللہ نے ہمارے نبی کو سب نبیوں پہ فضیلت بخشی ہے. ہمارے نبی جب تشریف لائے تو پہلا مقصد یہ تھا فَاعْبُدُونِ، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری بندگی کرو.
دوسرا مقصد کیا؟ ہر نبی ایک مقصد کے لیے آیا ہے، ایک کام کے لیے، ہمارے نبی دو کاموں کے لیے آئے ہیں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، سبحان سارے نبی اللہ کی پہچان کروانے، اللہ کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دینے کے لیے آئے، اور ہمارے نبی نے اللہ کی وحدانیت کی تعلیم کے ساتھ فرمایا کہ میں تو لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے آیا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ میں بندوں کو بندہ بنانے کے لیے، انسانوں کو انسانیت کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں۔ سب نے اس کے حقوق بتائے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو بے نیاز بے نیاز ہے، غنی عن العالمین ہے، کوئی نہ بھی مانے تو اسے پرواہ کوئی نہیں ہے۔ سبحان اور بندوں کے حقوق جب ضائع ہوتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، سبحان اس کے حقوق کوئی ضائع بھی کرتا ہے تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، غنی عن العالمین ہے، وہ سمت ہے، بے نیاز ہے۔ مگر بندوں کے جب حق مارے جاتے ہیں تو بندوں کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور نبی یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے دل کو بھی تکلیف پہنچے، سبحان نبی یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے دل کو بھی تکلیف پہنچے، اس لیے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہی لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے نبی کو بھیجا، سارے نبیوں کو بھیجا کلمہ پڑھانے کے لیے، آسان لفظوں میں ہمارے نبی کو بھیجا کلمہ پڑھانے کے بعد اخلاق سنوارنے کے لیے۔ تو اب آپ بتائیں کہ نبیوں کو اللہ نے بھیجا کلمہ پڑھانے کے لیے، جو کلمہ نہ پڑھے مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں اللہ نے سب نبیوں کو بھیجا کلمہ پڑھانے کے لیے لوگوں کو، تو جو نبی کے جس مقصد کے لیے نبی آیا ہے، جو کلمہ نہ پڑھے مسلمان ہو جائے گا؟ اور ہمارے نبی کو اللہ نے اخلاق سنوارنے کے لیے بھیجا، ہمارے نبی کو اللہ نے اخلاق لوگوں کے سنوارنے کے لیے بھیجا، تو جو اپنے اخلاق نہ سنوارے اس کا ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کیا تعلق رہ جائے گا؟ کامل ایمان ہو ہی نہیں سکتا اخلاق جب تک اپنے نہیں سنوارے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو یہ چاہے کہ اللہ بھی اسے پسند فرمائے اور اس دنیا میں میرے دل میں رہے اور آخرت میں میرے ساتھ رہے، اس دنیا میں میرے دل میں رہے اور آخرت میں میرے ساتھ رہے، وہ اپنے اخلاق یعنی لوگوں کے ساتھ اپنا برتاؤ اچھا کر لے، سبحان اللہ اللہ کا بھی پسندیدہ میرے دل میں رہے گا اور قیامت کے دن میرے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ اور جس نے اپنے اخلاق نہیں سنوارے وہ اللہ سے بھی دور، مجھ سے بھی دور، اور قیامت کے دن میرے ساتھ رہنا تو دور کی بات ہے، مجھے دیکھ بھی نہیں سکے گا، مجھے دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ طائف والوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کیا سلوک کیا، مکے والوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کیا سلوک کی۔ 21 سال مکے والوں نے نبی علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، 21 سال کو تھوڑے نہیں ہیں۔ دشمن کی تکلیفیں سہتے سہتے تو بندہ ویسے ہی مر جاتا ہے، 21 سال کو تھوڑے، یعنی 13 سال جب نبی علیہ السلام مکے میں رہے
ہونے سے پہلے یہ 21 سال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ اذیتیں تکلیفیں دیتے رہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی کو یہ بھی نہیں فرمایا، مجبور نہیں کیا کہ کلمہ پڑھے گا تو چھوڑوں گا۔ کلمہ پڑھائے بغیر ہی فرمایا انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، جس کا جی چاہے کلمہ پڑھے، جو نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے۔ واہ واہ، لا اکراہ فی الدین، زبردستی کلمہ پڑھانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان نام ہی دل کی کیفیت کا ہے، اور زبردستی گردنیں تو جھکائی جا سکتی ہیں، دل نہیں جھکائے جا سکتے۔ گردنیں تو جھکائی جا سکتی ہیں زبردستی، دل نہیں جھکائے جا سکتے۔ تو ایمان نام ہی اللہ اور اس کے رسول کو دل میں بسانے کا نام ہے ایمان۔ تو زبردستی تو کسی کو دل میں نہیں بسایا جاتا نا، یہ تو ایک چاہت ہے اللہ کریم جس کو عطا فرما دے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فتح مکہ کے بعد حنین کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا، اور حنین والوں کو یعنی ان کی پہلے تیاری تھی۔ حنین والوں کی مختصر کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تیار گئے تو حنین والوں نے، جو ان کا جو سردار تھا، اس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ ہر بندہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ میدان سے لوگ بھاگ بھی تو جاتے ہیں نا، تو جب بیوی بھی میدان میں ہوگی، بچے بھی میدان میں ہوں گے تو مریں گے، بھاگیں گے نہیں۔ سبحان اللہ، مریں گے بھاگیں گے نہیں۔ وہ عورتوں کو بھی ساتھ لے آئے، بچوں کو بھی ساتھ لے آئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو جب اپنی جان پہ بنتی ہے نا تو پھر بیوی بچے یاد نہیں رہتے، جب اپنی جان پہ بنتی ہے تو پھر بیوی بچے دوران جنگ وہ میدان سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے گئے، چھپ گئے۔ جب وہ بھاگ گئے تو یہ 6000 قیدی حنین میں نبی علیہ السلام کے قبضے میں آ گئے۔ ہزاروں کے حساب سے اونٹ بکریاں نبی علیہ السلام کے قبضے میں آ گئی، مال و دولت، لباس، کپڑے نبی علیہ السلام کے قبضے میں آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ سارا سامان جو تھا وہ جیرانہ میں جمع کر کے 3 دن وہاں پہ رہے۔ 3 دن کے بعد نبی نے تقسیم نہیں فرمایا۔ نبی چاہتے یہ تھے کہ وہ حنین والے آ جائیں تو ان کو واپس کر دیں، یہ ان کی بیویاں، ان کے بچے حنین والوں کو واپس کر دیں۔ نبی چاہتے یہ تھے مگر وہ آئے نہیں، اور وہ پھر ان پہاڑوں سے بھاگ کر طائف کے قلعے میں جا کے معصور ہو گئے، یعنی قلعے میں جا کے انہوں نے پوزیشن سنبھال لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اب بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ مال، یہ بچے، یہ عورتیں تقسیم کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھاگ کے قلعے میں چلے گئے، چلو وہاں جاتے ہیں، قلعے کا محاصرہ کریں۔ 20 دن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قلعے کا محاصرہ رکھا۔ 20 دن کے بعد اللہ نے فرمایا محبوب میں جانتا ہوں تم کیا چاہتے ہو، میں جانتا ہوں تم کیا چاہتے ہو، تو واپس جاؤ، میں ان کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ محاصرہ چھوڑو، واپس جاؤ، میں ان کو تمہارے پاس جیرانہ میں بھیجتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے محاصرہ چھوڑ دیا، واپس آ گئے۔ 3 دن، 1 دن، 2 دن، تیسرے دن تک کوئی نہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے وہ سب تقسیم کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے وہ عورتیں، وہ بچے، وہ جو کچھ مال تھا وہ سب تقسیم کر دیا۔ جب تقسیم کر دیا تو چوتھے دن وہ آ گئے، اور ان کے ساتھ حضرت شیمہ، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بھی تھی،
حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بھی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب آئے تو نبی سے عرض کرنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو اور ہمارے یعنی بیوی بچے اور ہمارا مال واپس کر دو. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو کچھ مجھے کہہ رہے ہو نا میں تو اب تقسیم کر چکا ہوں، اور نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ دے کے واپس لے. نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ دے کے واپس لے. اب میں نے واپس تو ان سے نہیں لینا، میں تو دے چکا ہوں، مگر تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں. جان کے دشمن ہیں کافر، جان کے دشمن، ترکیبیں بتائی جا رہی ہیں. فرمایا کہ جب فجر کی نماز ہم ادا کر لیں گے نا، جو کچھ مجھے کہہ رہے ہو وہ وہاں آ کے کہنا، وہاں آ کے کہنا. انہوں نے فجر کی نماز کے بعد وہاں آ کے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر دو، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہمارے بیوی بچے ہمارا مال سب واپس کر دو. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دیر سے آئے ہو، تم نے دیر کر دی ہے، اب میں تقسیم کر چکا ہوں، میں نے واپس نہیں مانگنے. ہاں میں بنو ہاشم کے جو مال ہے میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، وہ میں تمہیں واپس کر دیتا ہوں، باقی میں نے کسی کو نہیں کہنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنو ہاشم کا مال اور غلام جو ہے قیدی وہ واپس کرتا ہوں. مہاجرین اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے بھی جو ہمیں مال ملا ہے وہ بھی، اور جو قیدی ہمارے قبضے میں ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے حوالے. سبحان اللہ سبحان. مہاجرین کے بعد انصار اٹھے، یا رسول اللہ ہم نے بھی آپ کے سپرد کیے. بنو فراز، بنو تمیم، بنو سلیم، ان کے سردار کہنے لگے کہ یہ بھی کبھی ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں ہمارے ساتھ مقابلہ کیا ہے ان کی اگر بچے ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں تو ہم واپس کیوں کریں. نبی علیہ السلام نے کرنے ہیں تو کر دیں، مہاجرین نے کرنے ہیں تو کر دیں، انصار نے کرنے ہیں تو کر دیں. یہ مکہ ابھی فتح ہوا تھا نا، یہ فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام مدینے میں نہیں گئے، مکے سے ہی پھر آگے حنین کی طرف گئے. تو نئے نئے مسلمان تھے نا، ابھی آداب کا پتہ نہیں تھا، نئے نئے مسلمان تھے آداب کا. وہ کہنے لگے کہ یہ کرتے ہیں تو کر دیں، ہم نہیں کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ کہتا بھی نہیں ہوں کہ واپس کرو، میں نے تو ان کو بھی نہیں کہا، مہاجرین و انصار کو بھی، مگر ایک سودا کرو میرے ساتھ، ایک سودا میرے ساتھ کرو. اور وہ سودا کیا کرو؟ ہر غلام یعنی ہر قیدی کی بدلے میں 6 اونٹ لے لو. اس وقت غلام کی قیمت کم تھی، اونٹ کی قیمت زیادہ تھی. ایک غلام کے بدلے میں 6 اونٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک غلام کے بدلے میں 10 غلاموں کی قیمت لے لو. ایک غلام کے بدلے میں 10 غلاموں کی قیمت لے لو. کیا مجبوری تھی؟ دشمن ہی تو تھے، کیا مجبوری تھی؟ مجبوری یہ تھی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اے محبوب تیرا دل اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہر ایک کے لیے تیرے دل میں خیر خواہی اور ہمدردی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس نبی کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے اس کا کلمہ پڑھنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا کلمہ پڑھنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ چنانچہ ہر سب جو تھے وہ اپنا قیدی لاتے گئے، 6 اونٹ لیتے گئے. نبی نے فرمایا علی دے دو، عمر دے دو، انہیں دیتے جاؤ. جب سارے قیدی بچے سب عورتیں سب قیدی واپس آ گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو میرے سامنے لے آؤ. سامنے آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی، عمر، انہیں ایک سوٹ دے دو، مردوں کو مردانہ، عورتوں کو عورتوں والا، ایک سوٹ انہیں دے دو. جب سب کو ایک سوٹ دے دیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا آزاد ہو جا سکتے ہو.
آزاد ہو جا سکتے ہو، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب کہاں جانا ہے، اب کہاں جانا ہے، آپ نے تو تا حیات ہمیں اپنا غلام بنا لیا ہے، ہمیں کلمہ پڑھے اور اپنے غلامی میں شامل کر۔ یہ ہے نبی کا کردار، یہ ہے نبی، یہی تعلیم دینے کے لیے تو آئے ہیں۔ تو اللہ پاک نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کام کے لیے نبی آیا ہے اگر اس کام کو کوئی نہیں کرتا تو اس نے نبی کو مانا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی جو ہیں کلمہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اخلاق کی تربیت، یعنی مخلوق کے حقوق کے تحفظ کیا ہے نبی نے۔ اگر مخلوق کا تحفظ نہیں ہے تو پھر نبی کے آنے کا مقصد جو ہے وہ ہم نے پورا نہیں کیا، یعنی نبی کے آنے کو ہم نے قبول ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ یہ درود پاک کی برکت سے اللہ کریم زندگی دے آخری سامان تک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دا دل و جان تو اطاعت گزار دے، فرما بردار آمین۔ اللہ کریم اپنی مخلصانہ بندگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔